الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أما بعد انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 36 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں سب سے پہلے اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کیسے کرو؟ خود فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو۔ جب تم اللہ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ جس میں اللہ کے ساتھ کسی کی شراکت داری نہ ہو، تو پھر دوسرا کام یہ کرو کہ معاشرے میں سب سے زیادہ جو احسان کے لائق ہے اس کے ساتھ احسان کرو۔ وہ کون ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ ماں باپ کے حسن سلوک کے بعد معاشرے میں جو سب سے زیادہ احسان کے لائق ہے اس کے بارے میں حکم فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی ناتے والے ہیں، تعلق دار ہیں، رشتہ دار ہیں، چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، جتنے بھی ننیالی اور ددیالی رشتہ دار ہیں
جتنے سسرالی اور میکے کے رشتہ دار ان تمام کے ساتھ کیا کرو؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ تعلق جوڑو، ان کے ساتھ محبت اور مودت کا سلسلہ قائم کرو۔ پھر اس کے بعد معاشرے کا وہ نادار طبقہ جو ہمیشہ سے زندہ برا رہا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، وہ یتیم جن کے سر پر بلوغت سے پہلے والد کا سایہ عطفیت اٹھ جائے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والمساکین، اور وہ لوگ جن کی جائز ضرورت زیادہ اور ان کی آمدن کم، ایسے تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے۔ پھر اس کے بعد جن کے ساتھ رہتے ہو، جن کے ساتھ بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ سوتے ہو، جن کے ساتھ جاگتے ہو، جو تمہارے پڑوسی ہیں، تمہاری دیوار سے ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ والجار ذی القربى والجار الجنبی والصاحب بالجنب، تین قسم کے پڑوسی ہیں، تینوں قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھو اور ان کے ساتھ اچھائی اور خیر اور بھلائی کا کام کرو۔ وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے، اب پڑوسی بننے کے بعد اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، اس کے حقوق کو تلف نہ کرو، اس کی زمینوں کو نہ ہتھیاؤ، اپنے گھر کا کچرا اس کے آگے نہ ڈالو، اس کو کسی طرح سے تنگ نہ کرو۔ اسی طرح وہ پڑوسی کہ جو اجنبی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی میانہ روی کا سلسلہ رکھو اور احسان کا سلسلہ رکھو۔ اور اسی طرح محلے کے وہ لوگ، گلی کے وہ لوگ، علاقے کے وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تمہارا گھر ملا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی احسان عظیمہ کو قائم رکھو اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو اور کوئی ناروا سلوک نہ رکھو۔ پھر فرمایا کہ وابن السبیل، اور وہ جو زمانے میں محتاج ہو گئے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وہ مسافرین جو سفر کی وجہ سے اپنے زیادہ راہ کو معدوم کر چکے ہیں، جن کے پاس اپنے وسائل اور بساطت کی بنا پہ کچھ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو ملکیت میں ہے تمہارے دائیں ہاتھ کے وہ غلام اور لونڈیاں، وہ تمہارے ماتحت ملازم اور ملازمین اور ملازمات، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے وہ گھر میں کام کرنے والی عارضی ملازم، سببی ملازم ہو، یا تمہارے خریدے ہوئے زر خرید ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یاد رکھو ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ دو لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر ایک، وہ جو اللہ کی زمین میں اکڑ کر چلے اور اپنے آپ کو اکڑا کے چلے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اور دوسرا، اللہ اسے بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بہت بڑا جانے کہ میں بہت بڑا ہوں، شیخی خورا بنے، فخر کرنے والا بنے۔ اللہ رب العالمین کبھی اس سے محبت نہیں کرتا اور اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کرتا۔ تو یہ دو قسم کے ایسے افراد ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں کبھی ان کو حاصل نہیں ہوں گی اور یہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل نہیں ہوں گی۔ اسی لیے صحیح بخاری کتاب التوحید کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے؟ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق دے دو، ہمارے حقوق دے دو، کوئی اللہ کا حق دینے پہ تیار نہیں۔ اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں؟ بندوں نے اللہ کے کون کون سے حق دینے ہیں؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، معاذ بن جبل بڑے دانا آدمی تھے، کہنے لگے اللہ کو پتا ہے، پھر اس کے رسول اللہ کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ فرمایا کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا سب سے بڑا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے خالص اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ سب سے بنیادی حق ہے۔ اتدری ما حقہم علیہ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کے کیا حقوق ہیں اللہ پر؟ معاذ نے پھر فرمایا اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، پھر اس کے رسول اللہ کو علم ہوگا، مجھے علم نہیں ہے۔ قال فرمایا اللہ یعذبہم، اللہ کا حق یہ ہے کہ جب بندے اللہ کا پورا حق ادا کریں تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب سے بچا لے۔ تو اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی معصیت سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کے عقاب سے بچنا ہے، اللہ کی سزا سے بچنا ہے، اللہ کے مختلف قسم کی شدت ناک عذابوں سے بچنا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ تم اللہ کا حق ادا کرو۔
اور اللہ کا حق یہ ہے کہ ایسی عبادت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور جب عبادت ہی نہ ہو تو پھر معاملہ کہاں تک جائے؟ آپ سوچیں کہ یہاں تو عبادت ہی نہیں، شرک تو بہت بات کی بات ہے، پہلے تو عبادت ہے، یہاں تو عبادت ہی نہیں ہو رہی. اللہ نے جو مختصر ترین عبادت مقرر کی، انسان اس عبادت کو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اللہ کے آگے سر سجود ہونے کے لیے تیار نہیں. انسان اللہ کے لیے عبادت کے لیے کسی صورت تیار نہیں، بس اس کی خواہش یہ ہے کہ میرا وقت نکل جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں، بس عبادت مجھ سے نہیں ہوتی. تو بھائی ایسے تو پھر جنت کا راستہ آسان نہیں ہوگا، اور پھر اس طرح تو مشکلات بڑھیں گی. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین. اے اللہ کے نبی آپ 3 قسم کے طبقے والی خواتین کو خطاب کیجیے. نمبر 1، جو آپ کی اہلیہ آپ کی دسترس میں ہیں ان تمام خواتین کو کہیے. نمبر 2، جو آپ کی شہزادیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی صاحبزادیاں ہیں، اے اللہ کے نبی ان کو بھی خطاب فرمائیے. سب سے پہلے گھر سے دعوت شروع کیجیے، اپنی اہلیہ کو جو آپ کی دسترس میں ہیں، آپ کی صاحبزادیاں جو آپ سے پیدا ہوئی ہیں ان تمام بیٹیوں کو خطاب کیجیے. وہ نساء المؤمنین، اور پھر تمام ایمان والوں کی عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہیے. کیا کہیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا کہ ان کو خطاب کیجیے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا کے رکھا کرو، اپنے اوپر چادروں کو لپیٹ کے رکھا کرو، اپنے جسم کی خد و خال لوگوں کو نہ دکھایا کرو، اپنا جسم کسی نامحرم کو نہیں دکھاؤ، اپنے جسم کو ایسے کپڑوں میں چھپاؤ کہ جس سے تمہارے جسم کے خد و خال نہ ہو، کیونکہ تم قیمتی ہو، تم بہت عمدہ ہو، تم اللہ کی محبوب ہو، تم اللہ کی پیاری عورتیں ہو. تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، اپنے آپ کو علی الاعلان ظاہر نہ کرتی پھرو. ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ زیادہ قریب ہے کہ چادروں کو لٹکانا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ تم کہیں جاؤ اور لوگ تمہیں پہچان لیں کہ تم کس کی بیٹی اور کس کی بیوی اور کس کی بہن ہو. اس سے بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے اوپر ایسی چادریں لٹکاؤ کہ تمہاری شناخت چھپ جائے. فلا یوزین، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے. جب تکلیف سے بچیں گی تو شیطان کے شر سے بچ جائے گی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، پھر بھی اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ کو پاؤ گے کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جب انسان اللہ کا حق ادا کرتا ہے، عبادت تو تام ایسی کرے کہ شرک نہ کرے، تو اللہ کا حق ادا ہو جاتا ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ عذاب نہیں دیتا. پھر اللہ جن چیزوں میں عذاب دیتا ہے ان میں ایک چیز یہ ہے کہ عورت بے حیائی میں مبتلا ہو جائے. لہذا عورت کو سب سے پہلے بے حیائی سے روکا گیا کہ چاہے آپ کی اہلیہ ہو، چاہے آپ کی صاحبزادی ہو، چاہے ایمان والی عورتیں ہوں، سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اوپر چادریں ایسی لٹکایا کرو کہ تمہاری شناخت چھپ جائے، تاکہ تم فتنوں سے، تکالیف سے اور مختلف قسم کے مسائل سے بچ سکو. اب دنیا لیونگ ریلیشنز کی طرف جا رہی ہے تو آپ نے نتیجے بھی دیکھنے شروع ہوئے کہ جو لیونگ ریلیشنز میں رہتے ہیں 5 سال 6 سال 4 سال، اس کے بعد یہ لیونگ ریلیشن ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد نہ عورت کی کوئی عزت رہتی ہے اور نہ مرد کی کوئی عزت رہتی ہے. اولاً یہ تو عورت خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، یا اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، یا اس کا سر کاٹ کے الگ کر دیا جاتا ہے، اور ربل المعاشرہ جو ہے وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہ لیونگ ریلیشن ہی تباہی کی بنیاد ہے. یہی وہ تباہی کی بنیاد ہے کہ جس کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حکومت ہوئی ہوتی ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہی عذاب آتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اپنی شناخت کو چھپا کے رکھو گی ایمان والیوں تو یاد رکھو کہ اللہ کو پاؤ گے. اللہ بھی بخشنے والا ہے، اللہ بھی رحم کرنے والا ہے. اس کی طرف سے مغفوریت بھی اترے گی اور رحم بھی اترے گا اور درجات علا بھی اتر جائیں گے، اور پھر تمہیں مشکلات سے نکال لے گا. ضرور بضرور تمہیں تکلیفوں سے وہ اللہ نکال لے گا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اللہ سے تعلق جوڑے. اسی لیے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 اور 33 میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32 اور 33 سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح تھوڑی ہو. ان اتقیتن فلا یخضعن بالقول،
فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک اسلوب مہیا کر دیا ہے، تمہارے لیے اللہ نے ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک طریقت مقرر کر دیا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو پھر تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم فلا تخضعن بالقول، اپنی گفتگو میں نرم مزاجی ختم کر دو، اپنے محرم کے ساتھ نہیں، نامحرم کے ساتھ گفتگو میں نرم مزاجیت کو ختم کر دو۔ آپ دیکھیں آج ایک آدمی کو اپنے آفس آپریٹر کی ضرورت ہے، وہ مرد کے مقابلے میں خاتون کو پسند کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ خاتون کی آواز میں نرم و ملائمیت ہے، اس کی آواز میں جاذبیت ہوتی ہے، سامنے والے کو وہ آواز بری نہیں لگتی، وہ سننا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپریٹرز جتنی بھی رکھی جاتی ہیں وہ خواتین کو رکھی جاتی ہیں۔ شریعت نے یہ کہا کہ تم نامحرم سے اگر بات کرنے کی ضرورت ہو تو اولاً تو بات ہی مختصر کرو، اور اگر بات کرنے کی ضرورت ہو تو مطلب کی بات کرو، اس کے علاوہ کوئی نرم مزاجیت کی بات کی حاجت نہیں ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماریاں ہیں، جس کے دل میں فساد ہے، جس کے دل میں شر ہے، جس کے دل میں شیطان کا اثر ہے، وہ تو خواہش رکھے گا کہ تم سے دوستیاں لگا لے اور تمہیں بہکانے کی کوشش کرے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تم دستور کے مطابق دین کی بات کرو، بس اس کے سوا تم بات کرنے سے بچو، اور اس بات سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جب تک تم اپنے آپ کو ان باتوں سے نہیں بچاؤ گی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجری کا 10واں سال ہے، حجۃ الوداع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پورا خطبہ حقوق کے اوپر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں اور اللہ کے اوپر کیا حق ہیں، اس پر پورا کا پورا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور اس خطبے کا جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک تم اللہ کی عبادت میں اخلاص پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے درجات العلا نہیں فرمائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہیں کامیابی مل جائے تو اس کے لیے لازماً عمل یہ ہے کہ تم خالص ہو کر اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی لیے سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، والاحسان، اور تم احسان کرو، تم انصاف بھی کرو اور تم نیکی بھی کرنے والے بن جاؤ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ دار جتنے تمہارے ہیں تم ان کے ساتھ سلوک کرنے والے اور ان کو دینے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے۔ تو اب پہلا حکم یہ کیا کہ تم عدل کرو، دوسرا حکم یہ کیا کہ تم احسان کرو، تیسرا حکم یہ کیا کہ تم قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے بنو۔ ان تینوں سے تم کوتاہی کرنے والے نہیں بنو۔ جب تم ان تینوں کے اندر اپنے معاملات کو کرنے والے بنو گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہیں مہربانی حاصل ہو جائے۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دستور کے مطابق عورتوں کے مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق مقرر ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے اسلام میں عورت کا حق نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے اسلام میں مردوں کے حقوق نہیں۔ ارے اسلام میں تو مرد کے بھی حقوق ہیں، عورت کے بھی حقوق ہیں، اور اسلام میں تو مخنث اس شخص کے بھی حقوق ہیں جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، مخنث ہو، جس کو آپ کھجڑا کہتے ہیں، اللہ نے اس کے بھی حق مقرر کیے ہیں شریعت۔ آپ تو زمانے میں مخنثین کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے ساتھ غلط عمل کی شہرت رکھتے ہیں، یہ بات غلط۔ اللہ نے تو ان کے بھی حق رکھے، اللہ نے تو ہر ایک کا حق رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مخنثین ہیں اللہ نے ان کو مردوں کے اندر شامل کیا ہے، ان کو عورتوں میں شامل نہیں کیا، اور ان کو چاہیے کہ یہ مردوں میں رہیں، یہ خواتین سے اجتناب کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غیر اولی الضرر قرار دیا تھا کہ یہ وہ ہیں جن کو شہوت زنی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی گھر میں آیا اور اس نے غیلان کی عورتوں کے بارے میں جب ذکر کیا اور شہوت بھری بات کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو گھروں میں خواتین سے علیحدہ رہنے کا حکم کر دیا، کہا یہ عورتوں سے قریب بھی نہیں جائیں، یہ بالکل عورتوں سے دور رہیں، یہ مردوں کے اندر رہیں، مردوں کے اندر شمار کیے جائیں۔ اگر اس کی زنانہ صفت زیادہ ہے تو عورتوں میں، اور مردانہ صفت زیادہ ہے تو یہ مردوں میں شمار ہوں گے۔ نارملی ان کو مردوں میں شمار کیا گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو تماشا ہی الگ ہے، ہم تو صرف اپنا حق لینا جانتے ہیں، مجھے میرا حق دے دو، میں کسی کا حق نہ دوں، ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے۔ یہی بات غلط ہے، یہی بات فساد ہے، یہی فساد اور بربادی کی ایک ایسی بنیاد بن گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رحمتوں کے دریچے چھنتے چلے جا رہے ہیں۔
تو اسی لیے فرمایا کہ بھائی اللہ نے عورتوں کے بھی حق مقرر کیے اور مردوں کے بھی حق مقرر کیے، تمام کے حقوق مقرر ہیں، لہذا سب اپنے اپنے حقوق کی حفاظت کو کرنے والے بن جائیں۔ سورۃ التوبہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 283 نمبر ورڈز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے معاشرے میں اگر انصاف چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ ولا تکتموا الشہادہ، تم یہ گواہیوں کو چھپانا چھوڑ دو۔ لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میرا نفع ہو جائے، میرا بھلا ہو جائے، میرا الو سیدھا ہو جائے، فرمایا یہی تو تباہی کی بنیاد ہے۔ ولا تکتموا الشہادہ، تم یہ گواہیوں کو چھپانا چھوڑ۔ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ، جس نے اصلی گواہی کو حق جاننے کے باوجود چھپا دیا بس اس کا دل سخت گناہ گار ہے اور اس کے دل کے اندر انتہائی گناہ رش بچ گیا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں خوب واقف کار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو اس بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ لہذا نہ تو تم گواہیوں کو چھپاؤ، اور یہ بات یاد رکھو کہ جو گناہ کرے گا اس کا دل سب سے پہلے میلا ہوتا ہے۔ جب اس کا دل میلا ہو جائے تو پھر اس کے عمل کو میلا ہونے میں دیر نہیں لگتی، اس کے وجود کو میلا ہونے میں دیر نہیں لگتی، کیونکہ اللہ نے تمہارا دل ایسا پاک صاف شفاف بنایا ہے۔ جب جب گناہ ہوتا ہے نقطۃ السوداء، کالے رنگ کا ایک ایک نقطان کے دل پہ ٹھہر جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل ایسا سیاہ مرباد ہو جاتا ہے۔ مرباد عربی میں کہتے ہیں کہ کوئلے کی بجھی ہوئی راکھ کو کہتے ہیں، جیسے کوئلے کی بجھی ہوئی راکھ ہوتی ہے ایسا دل ہو جاتا ہے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں کوئی دین کی بات اثر نہیں کرتی، کوئی اللہ کی بات اثر نہیں کرتی، ساری باتیں سن کے بے اثر ہو جاتی ہیں۔ انسان سنتا رہتا ہے اور کان سے نکالتا رہتا ہے اور سنی سنائی باتیں کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور عافیتوں سے باہر نکلنے والا بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو عمل ثابت ہے وہ یہی ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اپنی امت کو سمجھاؤ کہ تم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہو، زحمت بنا کے نہیں بھیجے گئے ہو۔ تم لوگوں پر رحمت کرو، لوگوں کے ساتھ رحم کرو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے والے بنو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنو، ہر ایک کے ساتھ حقوق صحیح ادا کرنے والے بنو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہارا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ نے جیسے کیا ہے تم ایسے اپنی زندگیوں کو ڈھالو، ایسے کہو، ایسے بولو، یہاں تک کہ ہر وہ عمل کرو جو تمہیں کر کے دکھایا گیا ہے، تو تم یقیناً کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں جو آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اسلام کے سب سے بڑے دشمن جو یہودی تھے، انہوں نے اسلام والوں کو طعنہ دیا تھا۔ کیا طعنہ دیا تھا؟ کہا تمہارا تو رسول ایسا ہے کہ تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتی یعلم الخرع، یہاں تک کہ تمہیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ تک سکھاتا ہے، اس سے زیادہ تمہیں اور کیا تعلیم دے گا؟ کسی نبی کی تعلیمات میں اس حد تک اضافہ نہیں تھا جس حد تک اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے مسائل کو کھول کھول کے بیان کیے، یہاں تک کہ غایۃ المخلی میں بیٹھنے کا طریقہ تک بتایا کہ کس طرح اپنے آپ کو چیٹوں سے بچانا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، یہ طریقہ بھی شریعت میں موجود ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ جب بہترین نمونہ موجود ہے تو تم اس بہترین نمونے کو قبول کر لو اور جیسے کہا گیا ہے ویسے عمل کرو۔ اسی لیے سورہ سبا آیت نمبر 28 میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں میں سے اکثریت ان کی ہے جن کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کا رسول کیا لے کر آیا ہے۔ لوگوں میں سے اکثریت ان کی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں مرنا، مارنا، لڑائی کرنا، دہشت گردی کرنا، یہاں بم پھاڑنا، وہاں پہ دہشت گردی کی فضا کو مچانا، بس یہ اسلام ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ اسلام میں تو حکم دیا گیا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے اللہ کے نبی آپ کو تمام لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا گیا ہے
کہ آپ وہاں جائیے اور دو کام کیجیے، بشیرن لوگوں کو بتائیے، عمل کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں جو تمہیں ملیں گی، وَنَذِيرًا، اور ڈرائیے کہ بدعملی کرو گے تو پھر اللہ ناراض ہوگا، لہذا ڈر جاؤ اور اللہ کی بدعملیوں سے بچ کر اللہ کے ہاں جو خوشخبریاں ہیں اسے پانے والے بنو تو تم یقیناً کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ اپنی ناواقفیت کے اندر غلط راستوں کو منتخب کر رہے ہیں اور غلط راستوں پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا یاد رکھے اس کی کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اب ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں یہ آیت کیوں سنائی جا رہی ہے؟ ہمیں یہ آیت اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ دین کا مطلب وہ طریقہ مسلوکہ ہوتا ہے جس پر ہم چلتے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھے کیا وہ اسلامی عمل کرتا ہے؟ کیا اس کی زبان مسلمان ہے؟ اس کا دل مسلمان ہے؟ اس کا دماغ مسلمان ہے؟ اس کا وجود مسلمان ہے؟ اس کا حلیہ مسلمان ہے؟ ہر چیز کے بارے میں وہ اپنے آپ سے خود ہی سوال کر لے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، جواب اس کو خود مل جائے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے خود پوچھو کہ تم مسلمان ہو یا نہیں، کیسے مسلمان؟ اس کا جواب تمہیں تمہارا دل خود دے گا کہ تم کیسے مسلمان۔ مسلمان تو وہ ہے جو بنیادی ایک ایلیمنٹ اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتا۔ موت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اسی لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے لیے بشارتیں ہی بشارتیں، مجھے تو انعام ہی انعام ملے۔ صحابہ اکرام نے کبھی موت سے خوف محسوس نہیں کیا، ان کو پتا تھا کہ ہمارے لیے بشارتیں ہیں، اس دنیا سے جیسے تیسے گزرنا ہے اور پھر ہمارے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، ان سب کو پتا تھا۔ اس لیے وہ زندگی سے بیزار ہو چکے تھے، دنیا سے بیزار ہو چکے تھے، وہ اللہ کی عاقبت اور آخرت کی طرف اتنی توجہ کرنے والے تھے کہ ان کی ساری توجہ کا انہماک یہ تھا کہ کسی طرح میں اللہ کو دوست بنانے والا بن جاؤں، کیونکہ میرے لیے تو بشارت ہے۔ ہم سب کی نوعیت کیا ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، سب کے سب کی کیفیت یہ ہے مجھ سمیت، ہم سب موت سے ڈرتے ہیں، مر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ دیکھو یاد رکھو، تم سے پہلے بھی دنیا تھی، تمہارے بعد بھی رہے گی۔ نہ تو ہم دنیا کے کبھی ٹھیکیدار بن سکے، نہ وارث بن سکے، نہ دنیا ہماری، نہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہ سکتے ہیں۔ دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایک عارضی مہمان ہے، مہمان نے بالآخر اپنے میزبان کے گھر کو خالی کرنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، تو میزبان اللہ ہے، دنیا اللہ کی ہے، ہم عارضی مہمان ہیں اور پھر ہمیں جانا ہے، تو ہمیں اپنی عاقبت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا تو اللہ نے اچھی بنانے کا وعدہ کر رکھا ہے، جس کی آخرت اچھی ہو گئی اس کی دنیا انشاءاللہ اچھی رہے گی، لہذا اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنی موت سے وہ ڈرتا ہے جس کو پتا ہو کہ میرے لیے بشارتیں نہیں ہیں، میں نے اپنے لیے بہت سارا ذخیرہ آخرت نہیں کیا، میں نے اپنے لیے بہت سارے انعامات کو تیار نہیں کیا، وہ ڈرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ورنہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اپنی موت سے کبھی نہیں گھبراتے، وہ زندگیوں سے گھبراتے ہیں، طویل العمر سے گھبراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی طوالت عمر کو پسند نہیں کی، لیکن کبھی مختصر عمر کی دعا بھی نہیں مانگی۔ حکمت دیکھیں آپ، حکمت یہ ہے کہ طوالت عمر کو پسند نہیں کیا لیکن مختصر عمر کی کبھی دعا نہیں مانگی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہ کامیاب ہے جس کی عمر مختصر ہے؟ کہا نہیں، کامیاب تو وہ ہے جس کی عمر میں اضافہ ہوا، اس نے اعمال صالحہ کیے، لیکن جب بھی دعا مانگی یہ دعا مانگی اللہ طوالت عمر سے پناہ دینا، ایسی طوالت عمر سے کہ جس کے اندر دل کے اندر خشیت ختم ہو جائے اور عمل سے بیزار ہو جائے، اللہ ایسی عمر سے پناہ نصیب کر۔ چلتے ہاتھ پاؤں رکھنا، عبادت اور زاہدیت کی زندگی نصیب کرنا کہ ہم اللہ کے عابد بن جائیں، اللہ کے زاہد بن جائیں، اللہ کے نیکوکار بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ ہمیں ایسی زندگی مہیا کرنا۔ تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی کو پسند فرمایا، یہ ہے دین۔ اسی لیے فرمایا فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والا اور نقصان اٹھانے والا بنے گا اور وہ شدید نقصان میں مبتلا ہوگا۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو نقصان سے بچ جائے تو پھر اپنے عمل کو صحیح کرنے کی ضرورت
ضرورت ہے، یقیناً یہ اعمال کا صحیح کرنا نجات دہندگیت کا باعث بنے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور کامرانی کا سبب بنے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما کہو مکمل شریعت پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین اسلام پہ کما کہو پورا عمل کر کے دین اسلام کے جملہ حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اما بعد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک عمل اور ایک مبارک قول حلیت الاولیاء کے اندر اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے اور وہ ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ مختصر الفاظ، جامع معنی ترجمہ اور جامع معنی تشریح۔ کیا فرمایا؟ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیال۔ فرمایا اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ نے جو اپنی مخلوق بنائی ہے اس کو اپنا ایک قبیلہ قرار دیا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی تو کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے آپ کو اور مجھے تنبیہ کرنے کے لیے کہا کہ یہ میرا کنبہ ہے، میرا قبیلہ ہے، اب جو تم میں اچھا ہوگا وہ اچھا ہوگا جو میرے قبیلے والوں کے ساتھ اچھا کام کرے۔ گویا کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہوگا اللہ سب سے زیادہ اس کو اچھا کر دے گا، اور جو اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا اللہ رب العالمین اس کے جملہ حقوق کا خیال کرے۔ ایک چھوٹی سی مثال سنن اربع کے اندر موجود ہے، اللہ کس طرح اپنے حق ادا کرنے والوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال، ایک عورت بڑی بدکار، اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے لیکن شاید اس تفہیم میں یوں نہ سمجھاؤ، ایک عورت بڑی بدکار، بڑی ہی بدکار، گناہگار، اعلیٰ درجے کی گناہگار، جسم فروش عورت، ہر طرح سے گناہگار۔ جاتے جاتے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، بس دل میں اللہ کی محبت جاگ گئی کہ جانور پیاسا اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ اللہ کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پانی پلانے کی ضرورت ہے۔ چمڑے کا جوتا پہنی ہوئی تھی، اتارا، کسی طریقے سے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ پانی پلانے کا مقصود یہ نہیں تھا کہ اس کی پیاس بجھ جائے، پانی پلانے کا مقصود یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق پیاسی ہے، اللہ کا حق ادا کر۔ صرف اس حق کو ادا کرنے کے لیے اس نے یہ عمل کیا اور اپنے راستے پہ چل پڑی۔ نہ اس سے پہلے کی کوئی وضاحت ہے کہ اس نے اس سے پہلے کیا کیا، نہ اس کے بعد کی کوئی وضاحت ہے کہ اس نے اس کے بعد کیا کیا، بس اس عمل کی وضاحت ہے کہ اس نے یہ عمل ایک نیکی اللہ کے لیے کی تھی۔ اس ایک نیکی کے بدلے میں کیا ہوا؟
اس ایک نیکی کے بدلے میں یہ ہوا کہ جب وہ اللہ کے ہاں گئی تو اللہ نے اپنا حق استعمال کیا. جب دیکھا کہ اس نے میرے لیے میرا حق ادا کیا تو اللہ نے اس کا حق ادا کیا اور اس کے لیے معافی کا اعلان مقرر کیا. جنت میں داخل ہو گئے. آپ سوچیں جس عورت نے کبھی اچھائی نہ کی ہو وہ ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جا رہی ہے تو پھر باقی راستے کتنے آسان ہوں. تو اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے. لوگ انڈیپینڈنس کو سیلیبریٹ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. 14 اگست کو انڈیپینڈنس سیلیبریٹ کرنی ہے. انڈیپینڈنس سیلیبریشن اسلام میں نہیں. اسلام کبھی بھی انڈیپینڈنس کو سیلیبریٹ کرنے کا آرڈر نہیں کرتا. نہ اسلام نے کبھی اس انڈیپینڈنس کی سیلیبریشن کو انگیج کیا, کبھی نہیں کیا. فتح مکہ ہوئی, فتح کا سلسلہ بڑھتا گیا, رکا نہیں. انڈیپینڈنس وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں جن کی حدیں رک جاتی ہیں. مسلمان کی حد کبھی رکتی نہیں. مسلمان آگے بڑھتا ہے, آگے بڑھتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. مسلمان یہ کام کرنے والا, مسلمان رکنے والا نہیں. مسلمان چار دیواری میں قید ہونے والا نہیں. تو آپ کی انڈیپینڈنس آپ سیلیبریٹ کیسے کر سکتے؟ ہم تو بدعمل بے عمل لوگ ہیں. ہم نے کبھی اپنی انڈیپینڈنس کا حق ادا نہیں کیا. اللہ نے جس لیے زمین دی اس کا کام نہیں کیا. جس اللہ نے ہم پر نعمتوں کی برسات کی ہم کبھی اس اللہ کے نہ ہوئے تو پھر انڈیپینڈنس کو سیلیبریٹ کرنا تو بھائی بنتا ہی نہیں. لہذا خیال کریں, جو حقوق آپ کے اوپر ہیں ان حقوق کی تلفی سے اپنے آپ کو بچائیں. جو واجبات آپ کے اوپر ہیں اپنے واجبات کو مکمل ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نظام کی بحالی کی کوشش کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آپ بجائے اس کے کہ جشن اور جلوس منائیں, جھنڈا اور جھنڈی لگائیں, بیجز لگائیں اور ملی نغمے اور ترانے پڑھیں, اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اندر مرے ہوئے انسان کو جگائیں. جس کا تقوی مر گیا ہے وہ اپنے تقوی کو جگائے. جس کا ضمیر مر گیا ہے وہ اپنے ضمیر کو جگائے. جس کا اخلاق ختم ہو گیا ہے وہ اپنے اخلاق کو جگائے. جو تعلیمات شریعہ کو بھول گیا ہے وہ تعلیمات شریعہ کو یاد رکھے. سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا, مسلمان بنایا, تم پر انعام کیا, تمہیں منعم بنایا. تم نے اپنے آپ کو انسان بھی بھلا دیا, مسلمان بھی بھلا دیا اور اپنے آپ کو منعم بھی بھلا دیا. تینوں صورتوں میں تم اللہ کو بھلا کر بیٹھ گئے اور تم امید یہ کرتے ہو کہ اللہ غافر الذنب ہے, وہ بخش دے گا. تو بھائی وہ بخشے گا ضرور, مگر کچھ اللہ کے قواعد بھی تو ہیں, قوانین بھی تو ہیں, کچھ اصول اور ضابطے بھی تو ہیں, کچھ طریقے بھی تو ہیں. ان طریقوں پہ بھی تو چلنا ہے. لہٰذا اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے, اپنے اندر تغیر پیدا کیجئے. کوشش کریں کہ آپ گناہ کو چھوڑیں, کوشش کریں اللہ کا حق ادا کریں, کوشش کریں رسول اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جائیں. جو اللہ کہتا ہے ویسے ہو جائیں تاکہ تعلیمات شریعہ پہ عمل ہو. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں حقیقی انڈیپینڈنس نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین حقیقی تغیر اور تبدل نصیب فرمائے اور ہمیں پکا سچا ایمان والا بننے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.